نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو اکثر یہ نصیحت فرمایا کرتے تھے، اے میرے صحابہ، اس چیز کو کثرت سے یاد رکھا کرو جو لذتوں کو توڑ دینے والی ہے، جو سارے رشتوں ناتوں کو ختم کر دینے والی ہے، اور جو انسان کی حیثیت کو ہی تبدیل کر دینے والی ہے۔ صحابہ بھی پوچھتے کہ یا رسول اللہ، یہ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ سلام فرمایا کرتے تھے، ہی الموت، ہی الموت، ہی الموت، وہ موت ہے۔ گزشتہ جمعے چند ایک ایسے ابہام اور اشکالات جو موت کے حوالے سے انسان کو درپیش ہوتے ہیں، ان کے اوپر گفتگو کی تھی۔ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان عالی شان بھی آپ کے گوش گزار کیا تھا۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بتائیں، انسانوں میں سے افضل کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے افضل وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، جس کا رویہ دوسرے انسانوں کے ساتھ بہتر ہے، جس کا معاملہ دوسرے لوگوں کے ساتھ انتہائی خوبصورت انداز میں ہے۔ فرمایا وہ انسانوں میں سے سب سے بہترین اور افضل ہے۔ تو دوسرا سوال پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پھر یہ بھی بتا دیجئے انسانوں میں سے عقل مند کون ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنی موت اور اپنی قبر کے لیے تیاری کرتا ہے۔ آج جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، سورۃ القاف، آیت نمبر 19، اللہ کم الحاکمین ارشاد فرما رہے ہیں وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، تمہارے اوپر وہ وقت آنے والا ہے جب موت کی غشی تمہارے اوپر طاری ہوگی، سکرات موت تمہارے اوپر طاری ہوں گے، موت کی سختی کی ہیبت ناکی تمہارے اوپر طاری ہوگی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہ وہ لمحہ ہوگا کہ جسے انسان بھلا چکا ہے، اس سے بھاگنا چاہتا ہے کہ انسان کے بھلانے سے یہ حقیقت فراموش نہیں ہو سکتی، اور انسان کے اس سے بھاگنے سے بھی اس حقیقت سے انسان کی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مراد رسول ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوستی کا حق ادا کیا، جن کی نشانیاں اللہ کم الحاکمین نے سابقہ آسمانی کتابوں میں بھی بیان فرمائی۔ اب وہ اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی گپ شپ لگانے کا انداز دیکھیے، اور پھر ذرا اپنا بھی جائزہ لیے کہ جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جب ہم اپنی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری بھی گفتگو کس نوعیت کی ہوتی ہے؟ یا تو سیاست کے اوپر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جس لیڈر کو میں اچھا سمجھتا ہوں اس کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہوں، اور جو مجھے اچھا نہیں لگتا اس کے نقائص اور عیب وہ بیان کر رہا ہوتا ہوں۔ حالانکہ بہت ساری ممکن ہے ایسی باتیں بھی ہوں جو میں نے صرف سنی ہیں، اور سنی سنائی باتیں پھر آگے بیان کی جا رہی ہیں، پھر لوگوں کی غیبتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ فلاں دوست کو نہیں دیکھا، اب وہ ہماری مجلس میں نہیں بیٹھتا، وہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اب اس کے آ گیا ہے، اس کا بیٹا باہر جو چلا گیا ہے، اس نے بڑا گھر جو بنا لیا ہے، تو اب کیا ہماری مجالس میں ہماری گفتگو کا انداز کیا ہے کہ پھر لوگوں کی غیبتیں کر رہے ہیں، لوگوں کے عیب تلاش کر رہے ہیں، لوگوں کی عزت نفس مجروح کر رہے ہیں، لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہے ہیں، یا پھر ایسی فضول قسم کی بحثیں چھیڑ لی، چاہے وہ دینی ہی ہوں، جن کا تعلق تعمیر کے ساتھ نہیں، جن کا تعلق ہماری اخلاقیات اور کردار کے ساتھ نہیں، جن کا تعلق قطعاً ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کم الحاکمین نے ہم سے پوچھنا ہے کہ یہ بھی مسئلہ تمہارے علم میں تھا یا نہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، اب وہ علم و فراست کے اعتبار سے بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے، شجاعت و دلیری میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، فصاحت و بلاغت میں اپنا ثانی نہیں رکھتے، لیکن اب وہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ان کی گپ شپ کا انداز دیکھیں، پوچھتے ہیں یار کعب
ذرا مجھے بتاؤ کہ موت کی سختی کیسی ہوگی، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر وعد یہ کرتے ہیں کہ لوگوں یہ زندگی تو ختم ہونے والی ہے، فَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو سراب ہے، ایک خواب ہے جو ختم ہونے والا ہے، لہذا اس کے بارے میں زندگی کے متعلق زیادہ جستجو کرنی اور اس کے بارے میں زیادہ دوڑیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، یار کعب بتاؤ کہ موت جو ہے اس کی سختی کیسی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ امیر المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکرات موت کا نقشہ کھینچا ہے، جو آخری لمحات کا نبی علیہ السلام نے نقشہ کھینچا ہے، وہ کچھ اس انداز میں ہمیں سمجھ آتا ہے کہ جیسے ایک خاردار کانٹوں والی جھاڑی ہے اور وہ انسان کے پیٹ کے اندر پیوست کی گئی ہے، اور اس کے کانٹوں نے اس کے پورے پیٹ کو اور جتنے بھی اندر نظام ہیں ان سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، اور ایک طاقتور انسان جو ہے پوری طاقت لگا کے اس خاردار جھاڑی کو اس کے پیٹ سے کھینچتا ہے کہ اس کے سارے کی ساری انتڑیاں جو ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، ان کا برا حشر ہو جاتا ہے، انسان آہو بقا بھی کرتا ہے، لیکن وہ طاقتور انسان جو ہے ذرا بھی جو ہے کوتاہی نہیں کرتا اور مہلت نہیں دیتا، اس خاردار جھاڑی کو اس کے پیٹ سے کھینچ کے باہر نکال لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بیان فرماتے ہیں، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر نہ دنیا کا کوئی خوف و ملال ہوتا ہے کہ یہ زندگی کیسی گزرے گی، نہ اسے اخروی زندگی کے متعلق کوئی فکر ہوتی ہے، اسے فکر ہے تو صرف سکرات موت کی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ موت کی سختیاں ایسی ہیں نہ وہ نیک آدمی کو چھوڑتی ہیں نہ بد آدمی کو چھوڑتی ہیں، چاہے وقت کا پیغمبر ہو، چاہے وقت کا ولی اللہ ہو، چاہے جیسا بھی انسان ہو، سکرات موت جو ہیں، موت کی سختی جو ہے، موت کی غشی جو ہے، وہ ہیبت ناکی جو ہے، اس نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ علیہ السلام کی یہ تربیت، اور صحابہ پھر اپنی مجالس میں اسی چیز کو ڈسکس کرتے ہیں، آپس میں بات چیت کرتے ہیں، فرمایا کہ مومن کو خوف ہوتا ہے تو صرف سکرات موت کا، اور اللہ کے حضور انسان پھر یہی دعا کرے، اللہ میرا نزع کا وقت آسان کر دینا۔ تو نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی یوسف علیہ السلام میں رو رو کے آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، کئی سال گزر گئے، تو وہ بندہ جس نے آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کے زندہ ہونے کی خبر دی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسے اتنی جامع ترین دعا فرمائی، کہا کہ آج اگر میں زمین و آسمان کا مالک ہوتا تو جو تو نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے اور تخت مصر کے اوپر براجمان ہے، اتنی بڑی خوشخبری سنانے پہ اگر میں زمین و آسمان کا مالک بھی ہوتا تو وہ تمہیں تحفتاً پیش کر دیتا، لیکن چونکہ اس وقت مفلسی کا زمانہ تھا، قحط سالی کا زمانہ تھا، کہا ہاں البتہ میں تمہیں دعا دے سکتا ہوں، ایسی بہترین دعا دی جو زمین و آسمان کے تمام خزانوں سے بہترین، کہا کہ اللہ تمہارا نزع کا وقت آسان کر دے، اللہ تمہارا آخری وقت آسان کر دے، اللہ سکرات موت کے اندر تمہارے اوپر رحم والا معاملہ فرما دے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مومن صرف سکرات موت کے متعلق خوف زدہ ہوتا ہے اور اللہ کے حضور التجائیں کرتا ہے، فرمایا کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان کو آروں کے ساتھ چیرا جا رہا ہے۔ جب سکرات موت طاری ہوتی ہیں، جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے، جب انسان بولنا بھی چاہے تو بول نہیں سکتا، کچھ بتانا چاہے تو بتا نہیں سکتا، کہا اس وقت کی سختی اور ہیبت ناکی ایسی ہے، انسان کو یوں لگتا ہے جیسے اسے آروں کے ساتھ چیرا جا رہا ہے، کینچیوں کے ساتھ کاٹا جا رہا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی سی ہنڈیا کے اندر اسے جو ہے ابالا جا رہا ہے، یعنی ہر قسم کی سختی، ہر قسم کی تکلیف انسان اس وقت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔